نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم شریف کا متبرک اور مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ نواسۂ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے علاوہ بھی یہ مہینہ بڑی فضیلت اور برکت رکھتا ہے۔ یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ کفار بھی حالت کفر میں اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے محرکات اور واقعہ کربلا کو مستند روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ولی عہد کے طور پر یزید تحت نشین ہوا۔ یزید فسق و فجور میں بہت زیادہ معروف تھا، شراب میں پیتا، عورتوں کی طرف میلان رکھتا اور بہت سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی طرف راغب تھا۔ جب یہ ولی عہد بنا، اس نے تخت سنبھالا تو اسے سب سے بڑا خطرہ 4 شخصیات سے تھا۔ پہلی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جو مدینہ منورہ میں تھیں، اور یزید کو یہ خوف تھا کہ اگر ان 4 شخصیات نے فوری طور پر میری بیعت نہ کی تو پھر ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کی بیعت کر لیں اور میری حکومت ہاتھ سے جاتی رہے۔ لہٰذا یزید نے ولید بن عقبہ، جو اس وقت مدینہ شریف کا گورنر تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ اب تم فوراً ان نفوس قدسیہ سے میری بیعت لو اور ان کو کہیں نکلنے مت دینا۔ اس نے فوراً ان نفوس قدسیہ کی طرف پیغام پہنچایا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ معاملہ فوراً سمجھ گئے اور آپ فوراً مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہاں تشریف لے گئے اور حسب توقع اس نے یزید کی بیعت کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سوچنے کا ٹائم لیا اور واپس تشریف لے آئے۔ عام مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ اس فاسق اور فاجر کی اطاعت اور اس کی بیعت کرنا قطعاً مناسب نہیں، لہٰذا یہ خاندان رسالت آج رات ہی مکہ المکرمہ ہجرت کر جائے گا۔ تہجد کے وقت یہ خاندان رسالت نے مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ نانا جان، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور مجھے مکہ المکرمہ کی طرف جانا ہے، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ آپ مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے تو یزید نے اپنا ایک لشکر مکہ شریف بھیجا تاکہ عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ وہاں معرکہ ہوا۔ عبداللہ بن ابن زبیر نے اس معرکہ میں بھرپور حصہ لیا اور یزیدی لشکر کو شکست فاش ہوئی۔ یزیدیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔ اس معرکے کی کامیابی سے مکہ شریف کے لوگوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے اور یزید کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفیوں کے بہت سے خطوط آئے کہ یہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، یہ اس وقت زبردستی تحت نشین ہو چکا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ اسے قبول نہیں کرتے، تو آپ فوراً یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ یہاں تشریف لا کر ہم سے بیعت لے کر اس کے خلاف کچھ معاملہ کیجئے۔ ایک خط آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، حتیٰ کہ جب بعض خطوط میں یہاں تک لکھ دیا گیا کہ اگر آپ نہیں تشریف لائے تو میدان محشر میں ہم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ ہم نے نواسۂ رسول کی خدمت میں اپنی وفاداریاں پیش کیں، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باہم مشاورت کی کہ اس میں کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو اکثر نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ کوفی جو ہیں ان کی بے وفائی بڑی معروف ہے، یعنی کوفی لا یوفی، ان کے کوفی جو ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خوف خدا تھا کہ اگر میں نہ جاؤں تو میدان حشر میں میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ جب میری امت مشکل میں تھی، ایک فاسق و فاجر شخص ان پر مسلط تھا اور لوگ ان سے نجات بھی چاہتے تھے اور آپ کو پکارا بھی گیا تھا، تو آپ نے کیوں مدد نہیں کی؟ یہ خوف آپ کے دل میں اتنا بیٹھ گیا کہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ پہلے جائیں اور کوفیوں سے میرے نام پر بیعت لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا واقعی وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں تو میں آتا ہوں۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 چھوٹے بچوں اور 1-2 ساتھیوں کے ساتھ کوفہ چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط دکھایا۔ کوفی آپ کا خط مبارک دیکھ کر بڑے جوش میں آ گئے اور پہلے ہی دن تقریباً 14,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فوراً ایک خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا اور عرض کی کہ آپ یہاں فوراً تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں، کوفہ والے آپ کا ساتھ دینے اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ بالکل دیر نہ کریں۔ ادھر یہ خط روانہ ہوا۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ صحابی تھے اور اہل بیت سے بہت زیادہ محبت اور پیار فرماتے تھے، اس لیے آپ نے مسلم بن عقیل کو بیعت لینے سے نہ روکا۔ جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے فوراً نعمان بن بشیر کی شکایت یزید کے دربار تک پہنچائی کہ یہ تو روک ہی نہیں رہے ہیں اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو تیرا ساتھ دینے والا کوفے میں ایک بھی نہیں ہوگا۔ یزید نے فوراً عبداللہ بن زیاد جو ابن زیاد کے نام سے معروف ہے اور اہل بیت سے بہت زیادہ بغض اور دشمنی رکھتا تھا، اس وقت یہ بصرہ کا حاکم تھا، اسے آفر کی کہ اگر تم اس فتنے کو دبا دو تو میں تمہیں بصرہ اور کوفے دونوں کی گورنری دے دوں گا۔ ابن زیاد لالچ میں آ کر راتوں رات کوفہ پہنچ گیا۔ اس نے کوفیوں کی امام حسین سے محبت جاننے کے لیے ایک ایسا لباس پہنا جو عربوں کا ہوتا ہے اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ چونکہ کوفی لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہی حضرت امام حسین ہیں، تو یہ سب اس کا استقبال کرنے لگے، اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے اور یہ چلتا چلتا نعمان بن بشیر کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ اسے فوراً معزول کیا اور اس نے چلاکی سے محل کے پیچھے دروازے پر آدمی کھڑے کیے جنہوں نے اچانک وار کر کے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت کم و بیش 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ جب مسلم بن عقیل زمین پر گرے تو اس وقت ان کی زبان سے نکلا کہ کاش کوئی میرے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیا گیا ہے۔ اب چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک کوئی اطلاع نہیں پہنچی تھی اور آپ کے پاس مسلم بن عقیل کا وہ خط پہنچا کہ آپ فوراً تشریف لے آئیں، حالات بڑے سازگار ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 چیزیں تھیں، عزیمت اور رخصت۔ سب سے پہلے میں آپ کو عزیمت اور رخصت کے بارے میں تھوڑی سی تشریح بیان کر دوں۔ رخصت یہ ہے کہ اگر ایک بوڑھا شخص اس کے گھٹنوں پہ پرابلم ہے، نماز پڑھنے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے، تو اس کو رخصت ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ بیٹھ کے نماز پڑھنا رخصت کہلائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عزیمت کا راستہ اختیار فرمایا، اس لیے کہ جب انسان اللہ جل شانہ کے راستے پر نکلتا ہے تو پھر وہ رخصت کو نہیں دیکھتا، وہ عزیمت کو دیکھتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی حکومت کی لالچ میں نہیں نکلے تھے، کیونکہ یہ تو وہ شہزادے ہیں
جن کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں بشارت دے دی تھی کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کے نوجوانوں کی سرداری اللہ کے حکم سے عطا فرما دیں، وہ دنیاوی اور عارضی دولت اور حکومت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، وہ بھی عورتوں اور بچوں کے ساتھ۔ اور پھر اگر آپ چاہتے تو آپ ایک لشکر جرار جمع کر کے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ عزیمت پر عمل تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آپ کے واقعات آپ کے بچپن سے ہی مشہور ہو گئے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دے دی تھی کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اور یہی ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹی دی اور فرمایا کہ اسے کسی شیشی وغیرہ میں ڈال لینا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ 60 سنہ ہجری میں یزید حاکم بنا اور 61 سنہ ہجری میں 3 ذی الحجہ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے۔ اب راز کی بات تو یہی ہے کہ آپ کو تو بچپن سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو شہید ہونا ہے، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا اور پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، بتایا گیا کہ یہ میدان کربلا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور خیمے سے باہر آ کر آپ نے فرمایا کہ میری اولاد کو اس مقام پر شہید کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا ہے۔ یعنی اتنی معروف چیزیں تھیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے کہ آپ کی عمر کا وہ حصہ آ چکا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میرے بچپن میں دی گئی خبر کی باقاعدہ ایک عملی شکل نظر آنے والی ہے، لہٰذا وہ کیسے رک جاتے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر رکنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ جل شانہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے اس بیٹے کی شہادت کا معاملہ ختم فرما دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دعا کر دیتے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس قدر بے رحمی سے شہید نہ کیا جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا فرما دیتی، لیکن کسی نے دعا نہیں کی، اس لیے کہ خاندان رسالت اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ اگر اللہ کا عزلی فیصلہ یہی ہے کہ ہمارا خاندان میدان کربلا میں اپنی جانیں قربان کر کے دین کے لیے ایک عظیم قربانی کی مثال پیش کرنے کے لیے منتخب ہو چکا ہے تو ہم راضی ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں دعا کرنے والے؟ گویا کہ رضا الہی کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو پیش فرما دیا۔ آپ راستے میں جا رہے تھے تو اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اور آگے گئے تو یزید ابن زیاد نے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے دشمن تھے بعد میں دوست بنے، ان کو 10,000 کا لشکر دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ ان کو فوراً گرفتار کرو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت حر نے عرض کی میں مجبور ہوں، آپ کے سامنے آ کھڑا ہو گیا ہوں، آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں عمر بن سعد کو ابن زیاد نے حکومت کا لالچ دیا کہ میں تمہیں علاقہ رے کی حکومت دے دوں گا، تو جا۔ خر نے اتنی دیر کیوں لگائی ہے، اور فوراً امام حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار کرو۔ وہ بھی ایک لشکر جرار لے کر اس مقام پر آ گیا۔ حضرت امام حسین نے سوچنے کا وقت مانگا اور آپ نے ایک میدان میں خیمے لگائے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ میدان کربلا ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا پس ہماری شہادت گاہ بھی یہی ہے۔ اس رات آپ نے اپنے رفقا کو فرمایا کہ اگر آپ چاہو تو تم لوگ چلے جاؤ، مجھے ان کے تیور خطرناک نظر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ حملہ کریں اور تم سب اس میں نقصان اٹھاؤ۔ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میں یہاں ٹھہرتا ہوں۔ یہ سن کر سب خاندان والوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آپ کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ شمر
جو بہت بڑا کمبخت تھا، ایک لشکر لے کر آیا اور مشاورت کر کے نفوس قدسیہ پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا اور 500 افراد نہر کے ارد گرد کھڑے کر دیے اور حکم دیا کہ خاندان رسالت کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ملنا چاہیے۔ 6 محرم کو نفوس قدسیہ کا پانی مکمل طور پر بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ 9 محرم شریف کا وقت آ گیا۔ اس رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں سے کہا کہ مجھے کم از کم سکون سے ایک رات عبادت کرنے دو، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے مناجات کروں۔ آپ نے یہ رات اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاری۔ جب صبح ہوئی 10 محرم شریف کو مارکے کا آغاز ہوا تو پے در پہ خاندان رسالت کے افراد شہید ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ خاص طور پر علی اکبر آگے بڑھے۔ علی اکبر خوب روح جوان تھے، ان کی مشابہت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ تھی۔ آپ گھوڑے پر بیٹھے، تلوار نکالی۔ اس وقت تاریخ کے مطابق امام حسین کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی، اور آپ کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ علی اکبر نے حملہ کیا، جو سامنے آتا اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے۔ شمر اور ابن سعد نے فیصلہ کیا کہ چاروں طرف سے زبردست حملہ کریں۔ زبردست مارکے کے بعد علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امام حسین نے اس قدر علی اکبر کا اپنے ہاتھوں سے دم توڑتے وقت صدمہ لیا کہ ان کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ علی اصغر ننھے بچے تھے، دشمن کا ایک تیر ننھے علی اصغر کے حلق میں جا لگا اور ننھے علی اصغر نے اسی وقت جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 9 سال کے بچے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب امام زین العابدین جن سے جتنے بھی آج سید ہیں آپ کی نسل سے ہیں، یہ بہت زیادہ بیمار تھے، علیل تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین اب سے اجازت طلب کی، لیکن آپ کو اجازت نہیں دی گئی اور فرمایا تم عورتوں کے پاس رہو، مجھے یقین ہے کہ تم سے ہی اب ہماری نسل آگے چلے گی۔ حضرت امام حسین دان میں تشریف لائے اور لشکر یزید کو وعظ فرمایا۔ آپ کا وعظ سن کر حضرت حر نے عرض کیا کیا میری بخشش کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلے آؤ تو میں تمہیں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ دیتا ہوں۔ انہوں نے اسی وقت کافروں کو للکارا اور فرمایا اے لوگو، میں جہنم چھوڑ کر جنت کی طرف آ گیا ہوں اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، ہمت کرو اس طرف آ جاؤ۔ حضرت خور بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت امام حسین کو مستجاب الدعوہ بنایا گیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ایک بد دعا دیتے، پورے کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن آپ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میدان میں میری شہادت لکھ دی ہے، تو پھر آپ نے اپنی شہادت کو ٹالنے کے لیے کوئی دعا نہیں فرمائی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی ایک عظیم مثال ہے۔ خاندان رسالت کا شیر اکیلا ہزاروں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور متعدد کافروں کو جہنم میں واصل کیا۔ پھر ان کمبختوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ ان کمبختوں نے مل کر چاروں طرف سے اتنے تیر برسائے کہ آپ کے جسم مبارک کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس میں تیر نہ لگا ہو، اور حضرت امام حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اب کافروں نے تلواروں کے وار کر کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ شمر یا ایک روایت میں سنان ابن انس میں سے کسی ایک نے حضرت امام حسین گردن مبارک پر ایسا وار کیا کہ آپ کا سر مبارک علیحدہ ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے جان دے کر زندگی اور موت کے معنی بدل دیے۔ الحمدللہ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلے، ہمیں بھی نکلنا چاہیے۔ آپ نے میدان میں جانے کے باوجود سامنے ظالم کھڑے ہیں، کبھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ ہمیں بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ نے ہر مقام پر سچ بولا، ہمیں بھی بولنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اس واقعے سے درس حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی ان اچھے نکات کو اپنانے اور انہیں اپنی زندگی پر عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔